بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब तुम्हारे पास नाजिल की गई है उसकी तिलावत करो और पाबंदी से नमाज पढ़ो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बाज रखती है और खुदा की याद यकीनी बड़ा मर्तबा रखती है। और तुम लोग जो कुछ करते हो खुदा उससे वाकिफ है। और ए ईमानदारों, अहले किताब से मुनाजरा न किया करो मगर उम्दा और शाइस्ता अल्फाजो नुआन से, लेकिन उनमें से जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया उनके साथ रियायत न करो। और साफ साफ कह दो कि जो किताब हम पर नाजिल हुई है और जो किताब तुम पर नाजिल हुई है हम तो सब पर ईमान ला चुके और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अगले पैगंबरों पर किताबें उतारी उसी तरह हमने तुम्हारे पास किताब नाजिल की। तो जिन लोगों को हमने पहले किताब अता की है वो उस पर भी ईमान रखते हैं और उन अरबों में से बाज वो हैं जो उस पर ईमान रखते हैं। और हमारी आयतों के तो बस पके कटे काफिर मुनकिर हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से पहले ना तो तुम कोई किताब ही पढ़ते थे और ना अपने हाथ से तुम लिखा करते थे। ऐसा होता तो ये झूठे जरूर तुम्हारी नबूवत में शक करते। मगर जिन लोगों को खुदा की तरफ से इल्म अता हुआ है उनके दिल में ये कुरान वाज़ेह और रोशन आयतें हैं और सरकशों के सिवा हमारी आयतों से कोई इनकार नहीं करता। और कुफार अरब कहते हैं कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके परवरदिगार की तरफ से मोजज़े क्यों नहीं नाजिल होते।
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف صاف صاف عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ایماندار لوگوں کے لیے اس میں خدا کی بڑی مہربانی اور اچھی خاصی نصیحت ہے۔ تم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے واسطے خدا کافی ہے جو سارے آسمان و زمین کی چیزوں کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی لوگ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لوگ عذاب کے نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت معین نہ ہوتا تو یقیناً ان کے پاس اب تک عذاب آ جاتا، اور آخر ایک دن ان پر اچانک ضرور آ پڑے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ دوزخ کافروں کو اس طرح گھیر کر رہے گی کہ رک نہ سکیں گے۔ جس دن عذاب ان کے سر کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کو ڈھانکے ہوگا، اور خدا ان سے فرمائے گا کہ جو کارستانیاں تم دنیا میں کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین تو یقیناً کشادہ ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو، اور ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب آخر ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو ہم بہشت کے جھروکوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے، جنہوں نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور زمین پر چلنے والوں میں سے بہتیرے ایسے ہیں جو اپنی روزی اپنے اوپر لادے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا کس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کام میں لگایا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بہہ کے چلے جاتے ہیں؟ خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ہی ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ و آباد کیا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو الحمدللہ، مگر ان میں سے بہتیرے اتنا بھی نہیں سمجھتے، اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اگر یہ لوگ سمجھے بوجھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی کی جگہ تو بس آخرت کا گھر ہے، باقی لغو۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے اس کی عبادت کرنے والے بن کر خدا سے دعا کرتے ہیں، پھر جب انہیں خشکی میں پہنچا کر نجات دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں عطا کی ہیں ان کا انکار کر بیٹھیں، اور تاکہ دنیا میں خوب چین لیں، تو ان قریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکے کو امن و اطمینان کی جگہ بنایا، حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب اس کے پاس کوئی سچی بات آئے تو جھٹلا دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ کیا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے، اور اس میں شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔